آپ اس کا آنسر دے رہے تھے. مجھے یہ کہنا ہے کہ اتنی ہارٹ ٹچنگ باتیں آپ نے کی ہیں, تو جس طرح آپ نے کہا یہاں سے یہ لوگ چلے جائیں گے, بھول جائیں گے, تو کوئی ایسی بات کریں کہ جو ان تمام کے ذہن میں بیٹھے, کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ سے بہت پیچھے ہو گیا ہے. جو آپ جیسے لوگ اس طرح سے آ کے کہہ رہے ہیں یونیورسٹی میں صرف ڈگریز امپورٹنٹ نہیں ہوتی, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے ہم سب کا, اگر ہم اس کو اسٹرانگ رکھیں تو بہت اچھا ہوگا. آپ ایسا کیا میسیج دینا چاہیں گے جو آپ کے الفاظ ان پہ اثر کر جائیں ان تمام لوگوں پہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے ایک ایم کو اسٹارٹ کر لیں اور جو بھی وہ مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں وہ ہو جائے, کیونکہ اٹس ریئلی ویری نیسیسری فار آل آف اس. ادروائز ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمان نہیں ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے تھرو کوئی ایسی بات کی جائے, کیونکہ آپ کی باتیں بہت ہارٹ ٹچنگ ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے الفاظ سے سب کے دل پہ اثر کرے گا انشاءاللہ. دیکھیے میں ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں چوائسز کے بارے میں, لائف کے بارے میں, پروسیس کے بارے میں. ایک چیز جو میں کہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں ہم لوگ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنیں کہ آپ نے کہا کہ میرے بعد آنے والے جو بہترین لوگ ہیں نا انہوں نے کہا میرے صحابہ ہیں, اور اس کے بعد جو ان کے بعد میں آنے والے اور ان کے بعد آنے والے, یعنی کہ صحابہ تابعین تبع تابعین, they are the best of generation. They are the best who understood Islam, they are the best who followed it. Now one thing that you can see from all of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is that وہ سارے بڑے ڈفرینٹ ہیں, سارے بڑے ڈفرینٹ ہیں. اور فار ایگزامپل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقابلہ اگر کریں آپ عمر بن خطاب سے, تو دونوں کی پرسنالٹیز میں نا زمین آسمان کا فرق ہے. ایک جو ہے وہ بہت سافٹ ہارٹڈ ہے, ایک شریعت پہ بڑے ٹف ہے, کیونکہ عمر بن خطاب ہائٹ میں بھی بڑے اونچے تھے. ہی یوزڈ ٹو بی اے ریسلر. خالد بن ولید ان کے کائنڈ آف کزن سمجھ لیں آپ اس طرح تھے. ایکچولی ان کی خالہ کے بیٹے تھے, لیکن بیسکلی ٹیکنیکلی خالد بن ولید جو ہے نا وہ عمر بن خطاب کے ماموں لگتے تھے, لیکن عمر میں چھوٹے تھے. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا. تو دونوں ریسلرز تھے. اچھا دونوں کی نیچر بڑی ڈفرینٹ تھی. اچھا اسی طرح آپ دیکھو کہ خالد بن ولید جو ہے ان کی اسپیشلائزیشن یہ ہے کہ وہ بیٹل فیلڈ کے ماسٹر ہے. ہی از دی ماسٹر آف دی بیٹل فیلڈ. اور جب وہ جنرل تھے تب بھی وہ اسلام کی خدمت کر رہے تھے. جب ان کو جنرل سے ڈیموٹ کر کے سولجر بنا دیا گیا تب بھی وہ ان کو کوئی رائٹ برابر فرق نہیں پڑا کہ لانگ ایز آئی ایم آن دی بیٹل فیلڈ ڈزنٹ میٹر, میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, فرق کیا پڑتا ہے. اسٹیٹس نہیں چاہیے مجھے, کوئی عہدہ نہیں چاہیے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ فار دی سیک آف اللہ. اور وہ اتارا کیوں تھا, ڈیموٹ کیوں کیا تھا, کیونکہ عمر بن خطاب امیر المومنین تھے, خالد بن ولید کے ساتھ فیملی ریلیشنز تھے. لوگوں کو نا کیونکہ ان کو لقب دیا گیا سیف اللہ کا, ان کے دماغ میں, لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب تک خالد بن ولید ہمارے ساتھ ہوں گے نا ہم کوئی جنگ ہار نہیں سکتے. تو بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے خالد بن ولید پر توکل ہو رہا تھا. تو ہمیں خالد تم کو ڈیموٹ ہونا, کیونکہ کہتے تھے جب تک یہ سپہ سالار ہے نا ہم کبھی نہیں آ سکتے. ان کا سپہ سالار تم نہیں ہوگا, واپس آ جائے. ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اسی کے برعکس اگر آپ دیکھیں, اچھا خالد بن ولید بیٹل فیلڈ کے ماسٹر ہے, لیکن ان سے کوئی ایک بھی حدیث نہیں آ رہی. not even one hadith is coming from it. On the other hand آپ دیکھو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے میکسیمم حدیثیں وہاں سے آ رہی ہیں جب بھی کارنامے کو خاص میں ملے گا. دونوں بڑے ڈفرنٹ ہیں, مزاج ہی ڈفرنٹ ہے. آپ دیکھو سیدنا بلال ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں, لیکن ایک آزاد ہوئے ہوئے غلام تھے. پیسے شیسے کوئی نہیں تھے, بہت یعنی کم مینز میں گزارا کرنے والے. دوسری طرف آپ دیکھیں سیدنا عثمان بن عفان ہیں, بہت بہت ویلتھی ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایکسٹریملی ویلتھی ہیں. عبد الرحمن بن عوف کی نیٹ ورتھ کا کیلکولیشن کسی نے آج کیا, وہ کہتے ہیں ہی وڈ بی اے ملٹی ٹریلینئر. بل گیٹس ان کا نوکر ہو سکتا تھا اتنے میں تو خادم, کیونکہ یہ 260 بلین 280 بلین کچھ بھی نہیں ہے, وہ اتنے میں تو نوکر رکھ لیتے ہیں. ان کی ٹریلین ڈالر کی نیٹ ورتھ بنتی ہے. بٹ دا کامن فیکٹر, سلمان الفارسی کو آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھیں, مطلب دیز آر آل لیجنڈز. اچھا یہ سارے کے سارے لوگ ڈفرنٹ ہیں, ان کی پرسنالٹیز ڈفرنٹ ہے, ان کا ایریا آف ایکسپرٹیز ڈفرنٹ ہے, لیکن جو کامن فیکٹر پتہ کیا ہے, سارے اللہ سے ڈرنے والے. جس فیلڈ میں اللہ سے ڈرنے والے, خوف خدا ایسا ہے کہ مطلب لرز جاتی ہے, روح کانپ جاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. بٹ یہ اسٹوڈنٹس یہی تڑپ ہمیں آج چاہیے اپنے نوجوانوں میں. مجھے آپ پہ نا کوئی رائی برابر بھی شک نہیں ہے کہ آپ یہ چیز نہیں کر سکتے, مجھے کوئی شک نہیں ہے. مجھے اپنے بڑوں سے اتنی خاص امید نہیں ہے, مجھے آپ سے امید ہے, بیکاز ان کا ٹائم گزر گیا, انہوں نے جو کرنا تھا وہ ہو گیا. جو ہمارے ملک اور قوم کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن اس وقت نا مجھے آپ سے بہت اچھی امید ہے. بیکاز آئی نو کہ پاکستانی قوم جو ہے نا, پاکستانی قوم کی پتہ خاص بات کیا ہے, پاکستانی قوم کی خاص بات یہ ہے کہ ہم سارے شاہد آفریدی ہیں. شاہد آفریدی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم انپریڈکٹیبل ہیں. میچ میں چل گئے تو چل گئے, نہیں تو نہیں چلے. ہو سکتا ہے تو 50 بالوں میں جو ہے نا وہ سینچری مار دیں گے, اس سے اوپر مار جائیں گے, اور جس دن نہیں چلنا ہوگا اس دن پہلی بال پہ بھی آؤٹ ہو جائیں گے.
تو ہم لوگ فلکچویٹ بہت کرتے ہیں، ہم فلکچویٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ہماری قوم میں جتنا پیشن ہے نا، میں کہتا ہوں اگر اس کو صحیح ڈائریکشن مل جائے ہم بلا بن جائیں بلا. میں یہیں فیصلہ باد آتا ہے، کئی سال پہلے کی بات آتی ہے، 2015 کی بات ہے یا 14 ہے، ندیم میرے ساتھ آئے، ان کو صحیح یاد ہوگا. اس دن کیا ہوتا، ہم لوگ فیصلہ باد میں تھے، کہیں بیچ میں ہم گھوم پہ رہے تھے شہر کے اندر. تو ہوا یہ کہ اس دن بھی ٹاک شاک تھی اور اس دن کیا ہوا، پاکستان انڈیا کا میچ تھا اور پاکستان وہ میچ جیت گیا. اور بیچ میں ایک چوک ہے یہاں پہ، اس چوک کے بیچ میں لڑکے جو ہے نا ون ویلنگ کر رہے ہیں اور بائکوں کے ساتھ وہ سٹنٹ ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تماشا کیا لگا ہوا ہے. تو میرے ساتھ جو بردرز تھے نا وہ بہت کرٹیسائز کر رہے تھے، یار دیکھو جی ہماری یوتھ کہاں جا رہی ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ دیکھو ون ویلنگ ہو رہی ہے، یہ دیکھو فلاں ہو رہا ہے، یہ دیکھو جی بائک کو لے کے ایسے گول ڈونٹس بنا رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے، اور وہ بائک پکڑا ہوا اور بائک گھومے جا رہا ہے اور لوگ اس کے روٹنگ کر رہے ہیں، چیخے مارے. میں نے کہا یار آئی ڈونٹ لک ایٹ اٹ دس وے. وہ کہتے ہیں یہ یوتھ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، برباد ہو گئی، یہ دیکھو ان کا. میں نے کہا یار میں اس کو کچھ اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ہماری یوتھ میں پیشن کتنا ہے یار. لک ایٹ دی پیشن ان دیز گائز. ابھی تو صرف پاکستان نے انڈیا کو میچ کرایا، ابھی تو صرف کرکٹ میچ کرایا. کل کو اگر ضرورت پڑی میدان جنگ میں رہا تو ان کا کیا حال ہوگا. یہ تو نعرہ تکبیر بلند ہو. اور وہ آپ یقین کریں پاکستان نے انڈیا کو ہرایا، آواز آتی نعرہ تکبیر اللہ اکبر. میں نے کہا یار look at these guys یار, look at the passion in these people. ان کو صرف ڈائریکشن چاہیے. ہمارے یوتھ جو ہے نا ان میں جذبہ انتہاک ہے، صرف ان کو کہ صحیح ڈائریکشن مل جائے یہ بلا بن جائے، یہ دنیا کو قابو کرے. اور میں آپ کو بتاؤں علامہ اقبال اللہ اکبر، یعنی ہمارا ملک جو ہے نا، یہ نہ کہنا کیونکہ میں پاکستان میں پیدا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم I believe this in my heart. ہمارا ملک جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، کیونکہ یہ 27ویں رمضان کو ماضی وجود میں ہے. اور یہ وہ ملک ہے جو واحد ملک ہے اپارٹ فرام دا اسٹیٹ آف اسرائیل جو کلمے کے اوپر بنا ہے. ان کی بھی آئیڈیالوجی ہماری بھی آئیڈیالوجی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ ہر بچے کو پتا ہے یہ ایک آئیڈیالوجی کی بیس پر بنا ہے. 27ویں رمضان کو بنا ہے، بہت ساری قربانیوں کے بعد بنا ہے. لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے سے، ہماری مٹی میں خون ہے، آپ کو پتا ہے ہماری مٹی میں خون ہے. اینڈ مجھے کوئی شک نہیں اس بات میں کہ انشاءاللہ، اور ہمارے پاس ایسے لوگ گزرے. علامہ اقبال کیا کہتے تھے؟ سبق پہ پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام. محلے کی مسجد کی امامت کرنی، دنیا کی امامت کرائے گا تجھ سے اللہ. تجھ سے اللہ تعالیٰ نے نا دنیا کی امامت کرانی. انہوں نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ بڑوں کو سکھائیں گے کہ this is how life is supposed to be. So my dear students, never forget that. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ٹیلنٹ دیا نا اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. انشاءاللہ الرحمن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جنریشن جو ہے نا یہ پاکستان کو اٹھائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم سر. السلام. پہلے بولے نا پھر میں دو. اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. چلیں ان کا رائٹ پہلے. آپ نے کہا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو دنیا کی امامت سے پہلے اپنے آپ کی امامت کرنی ہوتی ہے. جب تک آپ اپنی ڈائریکشن کو ڈیفائن نہیں کرتے، آپ اپنی امامت نہیں کر سکتے، تب تک